السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت پلیز بتانا اس کے بارے میں۔ جنت کتاب لیے بالکونی میں کھڑی تھی۔ حنا نے اس سے کتاب لے لی۔ کس کے بارے میں؟ وہ انجان بن کر بولی، وہی تیرا منگیتر کون ہے، کیسا دکھتا ہے، اور تم دونوں پہلی بار کب ملے؟ مجھے جاننا ہے، بتانا حنا۔ حنا نے کئی دفعہ اس سے پوچھا لیکن وہ ٹال جاتی یا بات بدل دیتی۔ نہیں۔ جنت نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ کیوں؟ حنا خفا سی شکل بنائے بولی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ کوئی اس کا خیال بھی کرے۔ کتنی خراب ہو تم، اگر ابھی سے ایسا ہے تو شادی کے بعد تو تم اسے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دو گی۔ حنا کی بات پر اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ سنجیدگی سے حنا کو دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں حنا ایسا دن کبھی آئے گا بھی یا نہیں۔ کیا مطلب؟ حنا نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں حنا، پتہ نہیں وہ کبھی ختم بھی ہوں گے یا نہیں۔ محبت سچی ہو تو فاصلے معنی نہیں رکھتے جنت۔ حنا نے محسوس کیا وہ بہت اداس ہو گئی تھی، اس لیے سوال نہ کرنا ہی اسے صحیح لگا۔ ہائے جنت وہ کلاس سے باہر نکل رہی تھی کہ کور ڈور میں ہی اسے لیزا کے پکارنے پر رک گئی اور دیکھ کر ہی بے دلی سے مسکرائی۔ لیزا ان کی کلاس میٹ ہی تھی، لیکن آج پہلی بار اس نے جنت کو مخاطب کیا تھا، جس پر اسے حیرانی ہوئی۔ اچھا ہوا تم یہی مل گئی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ آج 31 ہے نا، تو میں نے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تمہیں اور حنا کو بھی آنا ہوگا۔ وہ بہت بے تکلفی سے مسکرا کر بات کر رہی تھی، جیسے دونوں میں بہت اچھی جان پہچان ہو۔ نہیں لیزا، میں تو نہیں آ پاؤں گی، ویسے بھی مجھے پارٹیز میں جانا پسند نہیں ہے، اور یہ تو پھر دیر رات کو ہوگی۔ پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ جنت نے انکار کر دیا۔ وہ لیزا کو جانتی تک نہیں تھی۔ حنا کی آج طبیعت خراب تھی، اس لیے اس نے آف کر لیا تھا۔ کم آن جنت، یو ہیو ٹو کم۔ سب فرینڈ ہی ہوں گے، بہت مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، اور میرا فلیٹ جہاں پاس میں ہی ہے۔ لیزا نے مزید اصرار کیا۔ سوری لیزا، پر میرا آنا ممکن نہیں ہے۔ اوکے ایس یو وش۔ اب میں زبردستی تو نہیں کر سکتی، دراصل میرے کوئی خاص فرینڈز ہیں نہیں، اس لیے سوچا تمہیں بھی اپنی دوست بنا لوں۔ لیکن اوکے بائے لیزا۔ نہیں، لیزا نے مایوس ہو کر کہا تو جنت کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ لیزا میں کوشش کروں گی۔ لیزا جانے کے لیے پلٹی تو جنت نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی چلی گئی۔ جنت اس کی مایوس شکل دیکھ کر ہاں تو کہہ گئی، لیکن اس کا جانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ واش روم کے دروازے کے پاس پہنچی، لیکن اس کے کھولنے سے پہلے ہی دروازہ کھل کر کوئی باہر نکلا تو وہ ہانیہ تھی۔ جنت کو دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، اور جنت اسے جاتے دیکھ کر سوچتی رہی کہ آخر یہ کس طرح کی لڑکی ہے جو بے وجہ ہی اسے دیکھ کر منہ بنا رہی ہے۔ پھر بے نیازی سے کندھے اچکا کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن اس بار بھی اندر سے ہی کسی نے کھولا تھا، اور وہ سیم تھا جو اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ وہ شاک سی اسے دیکھنے لگی۔ سیم نے سامنے کسی کو محسوس کر کے سر اٹھا کر دیکھا، اور جنت کو پا کر آنکھیں گھماتے ہوئے جانے لگا، اور وہ اسے بھی حیرت سے جاتے دیکھ رہی تھی کہ وہ لیٹرز واش روم میں کیا کر رہا تھا۔ پہلے ہانیہ کا باہر آنا، اور پھر اس کے شرٹ کے کھلے بٹن، ماتھے پر بکھرے بال، سب سوچ کر اس نے جرجری سی لی۔ میں نے جتنا سوچا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ گھٹیا انسان ہے یہ۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ کالج میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ تھا جو خاص اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کے لیے تھا۔ وہ ہاسٹل جانے کی بجائے سیدھی وہاں آئی تھی، کیونکہ اسے سیم کے خلاف کمپلین کرنی تھی جو بے شرمی
وہ کالج میں کر رہا تھا۔ اس کے بعد جنت نے طے کیا کہ وہ اس کے گھر اس کے پیرنٹس کو کمپلین کرے گی اور اس کے لیے وہ ایڈریس پتہ کرنے وہاں آئی تھی۔ ایکسکیوز می، 3 ڈیسک مین سے ایک پر جہاں ایک انڈین آدمی جو کمپیوٹر میں مصروف تھا، جنت نے اسے مخاطب کیا۔ یس، وہ مصروفیت سے بولا، مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چاہیے۔ سوری میڈم، کسی اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن دینا الاؤ نہیں ہے، وہ بے نیازی سے کہتا ہوا دوبارہ کام میں لگ گیا۔ جنت نے پہلے اسے حیرانی اور غصے سے دیکھا، کیا مطلب الاؤ نہیں ہے؟ تو پھر میں اس کے پیرنٹس کو کمپلین کیسے کروں گی؟ کیسے انہیں اس کے کرتوتیں بتاؤں گی کہ وہ جہاں کیا گل کھلا رہا ہے؟ یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے میں اسے کرنے دوں، چاہے اس سے کسی کا ذہن خراب ہو یا کالج کا ماحول خراب ہو؟ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمیں ایسے بدماشوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ہمیں ان کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے۔ ایک ایڈریس ہی تو مانگا ہے، اور کون سا میں اس کے گھر جا کر چوری کر لوں گی؟ چھوٹا سا لیٹر ہی تو پوسٹ کروں گی۔ لیکن نہیں، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ ابھی اگر کوئی رئیس گنڈے بدماش نے مانگا ہوتا تو تم اسے فوراً دے دیتے، کیونکہ سارے رولز تو آپ لوگوں نے ہم ہی سے پورے کرنے ہیں نا۔ وہ جو بری پڑی تھی، سیم کا غصہ اس افیسر پر نکال کر ہی سانس لی۔ باقی کے دونوں بھی کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ آدمی شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میم، آپ کو کس کا ایڈریس چاہیے؟ میں دے دیتا ہوں، پورا نام بتائیے۔ وہ شخص اسے دوبارہ بولنے کی تیاری میں دیکھ کر جلدی سے بولا، اس کا پورا نام مجھے نہیں پتا، سب سیم ہی بلاتے ہیں اسے۔ آپ سیم کے گھر کمپلین کرنا چاہتی ہیں؟ شاید وہ سیم کو جانتا تھا، اس لیے اس کے نام پر حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ اس نے آنکھیں بڑی کر کے غصے سے کہا۔ نو 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 نو، ایک منٹ، وہ بڑبڑا کر بولا اور کمپیوٹر میں کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ چند منٹ بعد پرنٹر سے ایک پرچی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ تھینک یو۔ پرچی لے کر اس نے احسان جتاتے ہوئے تھینکس کہا اور باہر آ گئی۔ ناظرین، آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کو سن کر ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان غلط کر رہا ہو، چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو، تو ہمیں اپنی کمزوری کی وجہ سے دبنا نہیں چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ خرابیت اور یہ اس طرح کے لوگ اپنے ظلم و ستم میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور جب آپ آواز اٹھائیں گے، آواز بلند کریں گے، تبھی ہی ان کے ظلم اور ان کی یہ حیوانیت یہ تھم سکے گی۔ تو اس لیے ناظرین، اگر کہیں آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو حکمت عملی سے سوچیں اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جیسے ہی آپ آواز اٹھائیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی پاک ذات سے امید ہے کہ یہ ظلم و ستم تھم کر رہ جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔